کہتے ہیں جی کہ ہم ایئرپورٹ پر بس چلاتے ہیں، فجر اور مغرب کے وقت ہم بس میں ہوتے ہیں، کیا نماز میں پڑھے یا قضا پڑھے؟ اگر آپ بس میں قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بس میں پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے ہوائی جہاز میں جائز ہے، اور بس تو پھر کھڑی بھی زمین پر ہے۔ یا آپ اتر کے بس کے قریب کھڑے ہو گئے، جلدی جلدی فرض ادا کر لیں۔ اگر کوئی آئے گا اتنی دیر تو سواریوں کو بٹھانے میں بھی لگ جاتی ہے نا، اور اگر بالکل ناممکن ہو تو پھر آپ کو قضا پڑھنی ہو۔ کہتے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، مجھے تمنا ہے کہ یہاں کا مجھے ویزا مل جائے، اسباب نہیں ہیں، اللہ سے مانگتے رہو، استغفار زیادہ پڑھا کرو، اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ میرے بیٹے کا نام شعیب ہے، پڑھائی کرتی لیکن روز بروز اور بھی کی طرف جا رہا، اللہ ہدایت دے، آپ پڑھتے رہیں، مایوس نہ ہوں۔ دیکھو نا، انبیاء نے حضرت یعقوب علیہ السلام جب جدا ہوئے بیٹے سے تو کب ملا؟ بیٹا 7 سال کا تھا جب ملا تو وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے دعا منظور فرمائے، لیکن اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ نہ ہو۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ آئندہ سے فلاں بات نہیں کرنی، اگر کہو گی تو میری طرف سے فارغ ہو، بالکل طلاق ہو جاتی ہے، طلاق رجی ہوگی، اور رجوع کر لے اور آئندہ ایسی باتیں نہ کہا کریں۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ طلاق تو نہیں ہوتی، ایک قسم کی ایک قسم ہے، اور کفارہ قسم 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اب کری رسالے والوں نے، وہ میرے دوست ہیں، تعلق ہے، اگر انہوں نے کچھ لکھا ہے، اصل میں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں کی باتوں کو جمع کر کے رسالے میں چھاپتے ہیں تاکہ کسی کو فائدہ ہو جائے۔ اگر انہوں نے لکھا ہے کہف تو سورۃ کہف قرآن کا نام ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بچوں کے ماتھوں پر کہف لکھا ہوا، یہ تو غلط بات ہے، بس ایسے انگلی سے لکھ دیا کریں، یہ نہیں کہ باقاعدہ سیاہی سے بورڈ لگا دیں۔ سر کے بدن یا بدن کے بال دفن کر دیا کریں تاکہ کسی کو بالوں کے ذریعے جادو کرنے کا موقع نہ ملے۔ میرا دوست کہتا ہے مجھے برے خیالات آتے ہیں، میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا۔ تو اچھی بات ہے، کافر ہو گیا، جان چھوٹی، اب تو وہ مسلمان ہی نہیں رہا نا، انکار کر دیا نماز کا۔ دوبارہ کلمہ پڑھے اور نماز پڑھے۔ اگر کوئی قادیانی لڑکی یا مرد صحیح معنی میں توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، پھر ٹھیک ہے، مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کرے کہ سب کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ میں نے 3 مہینے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی، کوئی بات نہیں۔ یہ کئی دفعہ تم نے پوچھا ہے، کتنے دفعہ تنگ کرو گے؟ اگر کوئی اور نیت میں گڑبڑ ہے تو وہ بھی لکھ دو۔ سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، اوقات کا کیا ہے؟ دن رات میں جب چاہو پڑھو، کوئی وقت کی پابندی نہیں قرآن پڑھنے میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کرو مغرب کے بعد۔ بیٹی کا نام ماہین ہے، ٹھیک ہے، سب نام ٹھیک ہیں۔ میں نے تفسیر انوار البیان میں پڑھا ہے کہ سامری کی پرورش جبریل نے کی تھی، بالکل ٹھیک بات ہے، صحیح روایات میں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو سامری کی تربیت کی جبریل نے، وہ کافر بنا، اور موسیٰ کی تربیت کی فرعون نے، وہ نبی بنا۔ اللہ کی شان ہے، یعنی کافر کے گھر میں نبی پیدا ہوا اور جبریل جس کو کھلاتے پلاتے رہے وہ کافر ہو گیا۔ یہ بچڑا اسی نے بنایا تھا نا جو آج تک گائے کا جھگڑا چل رہا ہے، ہندوستان میں بھی وہی گائے کی پوجا کا جھگڑا ہے، یہ اصل تو سامری ہے۔
مکے میں صفائی کا کام کرنا چاہتا ہوں تو جا کے درخواست دیں. میری تنخواہ 10 لاکھ ہے، ضروری نہیں کہ ساری تنخواہ ماں باپ کو دے دو، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پورے کرو، باقی اپنے ضرورت میں لگاؤ. ہمیں سال کے بعد چھٹی ملتی ہے، فیملی ویزا بھی نہیں ملتا، 12 نوکری کرتے رہیں، کوئی بات نہیں. کبھی بیوی کو عمرے کے ویزے پہ بلا لیا، کبھی سال کے بعد خود چلے گئے. کہتے کہ بعض لوگ حج کرنے کے بعد سخت ہو جاتے، اللہ ہدایت دے. حج کرنے کے بعد تو آدمی کو نرم ہونا چاہیے، نہ کہ سخت ہونا چاہیے. ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے ان کی شادی شدہ اولاد فوت ہو جائے، بہرحال ان کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ماں باپ ان کو دے دیں یتیموں کو. گٹکا وغیرہ جو فروخت ہوتا ہے وہ نشہ بھی ہے اور آدمی کے لیے زہر بھی ہے، اس کا بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں تو جائز ہے، چونکہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت میں ہوتا ہے. اس جماعت میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. اگر اکیلے مانگیں تب بھی جائز ہے. میرے دوست مرثیے سنتے ہیں، بالکل نہیں سننے چاہیے. ذاکروں کے جھوٹے قصے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بنا بنا کے لوگوں کو رلاتے ہیں اور مذہب سے ہٹاتے ہیں. میری شادی شدہ بچی ہے، اس کے بدن ہیں کیا ہیں، پر لڑکی جو ہے وہ استغفار زیادہ پڑھتی رہے. مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے. نوکری یا روزگار کی حفاظت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں. طائف گئے، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، پھر جمبو گئے، واپسی پہ عمرہ کیا. بہرحال جمبو پتہ نہیں کیا، جمبو کیا ہے مجھے نہیں پتا، جمبو کیا بلا ہے. اگر وہ بھی میقات ہے تو پھر تو دوبارہ عمرے کی کوئی ضرورت نہیں. رزق کو اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے حساب لگایا، استخارہ کیا ہے، مجھے تمہارے نصیب میں دور دور تک رزق نظر نہیں آیا. مولوی کے نصیب میں ہے رزق، اس کو یہ پتہ ہے. اللہ کے بندے اللہ یرزق من یشاء، جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں. اللہ یبسط الرزق، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ رزق کہاں کہاں دور تک رکا ہوا ہے. مولوی کو کہو یار تم وہی لے کے آؤ، آدھا آدھا کر دیں گے. پتہ تو لگے نا کہاں رکا ہوا ہے. لے آتا ہے مولوی کے نہیں لے آتا، جھوٹ بول رہا ہے. اس کو کہو تمہیں پتہ لگ گیا نا میرا رزق فلاں جگہ رکا ہوا ہے، جا کے لے آؤ، آدھا تمہارا آدھا میرا. میرے جسم کپڑوں کے اوپر بھی نیلے رنگ کے نشان آتے ہیں جس میں سوئیاں چبھتی ہیں. کوئی کہتا ہے تمہارے اوپر جادو ہے، خدا جانے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر دیں، ہیڈ فون لگا کے سنا کریں. میں پریشان رہتا ہوں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو. بہرحال مرد عورتوں کے رش میں بھی طواف جائز ہے. عورتیں باہر باہر پھریں تاکہ مردوں کے ساتھ دھکا بازی نہ ہو. اللہ کے نبی یہاں مکے میں رہتے ہوئے آپ کو تو موقع ہی نہیں ملا. آپ کے اگر ایک طواف بھی ثابت ہو تو پھر 100 کرنا بھی جائز ہے. حضور نے تو حج بھی ایک کیا ہے، لیکن جو 2 حج کرتے ہیں وہ پاگل ہیں. موجودہ تعمیر کعبہ تاریخ مکہ کتاب لے کے دیکھ لو. مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنے کا حکم جو ہے وہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا. مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھیں تو عمرے کا پورا ثواب ملتا ہے، اور جتنی پڑھتے رہیں لیکن ثواب وہی عمرے کا ملے گا. دعوت دینے والا 7 سال شادی کو ہوا، ہر سال اپنی ماں کے گھر 4 مہینے بیٹھ جاتی ہے. ابھی 2 سال سے بیٹھی ہے، کورٹ کچہری کیا ہے، ایک بچہ بھی ہے. تو ایسی بیوی کو طلاق دے دو، جان چھوڑاؤ اپنی، جب تمہارے گھر میں رہتی ہی نہیں.
ماں باپ کے گھر میں 2-2 سال بیٹھی رہتی ہے، بیوی تمہاری رہتی ماں باپ کے گھر میں، اس کو کہو یا بندہ بن کے میرے گھر میں رہو یا طلاق لے لو۔ ہر سال چلہ لگانے والا، 1 سال سے تمباکو کھانے والا، اللہ ہدایت دے، کوئی بات نہیں، اللہ چھڑا دیں گے۔ مسجد حرام میں 1 لاکھ نماز کا ثواب، مسجد نبی میں 1,000، 50,000 والی روایت ضعیف ہے۔ مسجد اقصیٰ میں 25 نہیں 500 کا ثواب ہے۔ تطبیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مکے میں 1 لاکھ ہے، مدینے میں 1,000 ہے، مسجد اقصیٰ میں 500 ہے، تطبیق کیا کرنی ہے؟ اگر کبوتر کا بیٹ کپڑوں میں لگ جائے کوئی بات نہیں، اتار دیں۔ حضرت عثمان نے یہ حکم نہیں دیا کہ بیٹ لگ جائے تو ذبح کر دو۔ فتنۃ المحیا والممات کا معنی ہے زندگی میں جو فتنے آئیں یا مرنے کے بعد قبر میں یا حشر میں فتنے آئیں، سب سے اللہ بچائے۔ روضہ رسول اللہ پر ادب سے حاضر ہوں، ادب سے صلاۃ والسلام عرض کریں، اور صلاۃ والسلام کے بعد دعا اللہ سے مانگیں۔ بارہ تم فارغ ہو کا معنی یہ ہے، میں نے کہا تھا رجوع کر لو، طلاق ہو جاتی ہے حنفی مسلک میں، باقی امہ فرماتے ہیں قسم ہے طلاق نہیں ہے۔ اگر عمرے یا حج پہ آ رہے ہیں، لوگوں سے معافی مانگیں، اگر کسی کا حق دینا ہے تو حق معاف کرائیں، اچھی بات ہے۔ باپ کی وفات ہو جائے، وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی، وراثت کی وجہ سے بیٹیوں میں جھگڑا ہو جائے تو بالکل باپ پر کیا گناہ ہے، وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا۔ 2 علماء کو بٹھا کے جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کراؤ۔ نوکری کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہو۔ عمرہ کرنا جو ہے میقات سے افضل ہے، مدینے سے کریں، طائف سے کریں، جحفہ سے کریں۔ میزان بینک میں میں نے یہی سنا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق مضاربت اور مشارکت سے کام کرتے ہیں، اس میں پیسے جمع کرا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں شیرانی صاحب شیعہ سنی کے اتحاد، بھئی اتحاد کے لیے اتحاد تو سب سے ہو سکتا ہے، حضور پاک نے یہودیوں سے بھی اتحاد کیا تھا، میثاق مدینہ موجود نہیں، صلح حدیبیہ میں مشرکین سے بھی صلح ہوئی۔ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی 3.5 ماشا سے زیادہ نہ ہو۔ عورت کے بال کٹے ہوئے جنت البقیع میں دفن کر سکتے ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، جہاں بیٹھے وہیں دفن کر دو۔ جو پاکستان میں ہے وہ جنت البقیع لے آئیں گے اکٹھے کر کے، کیوں الٹے پلٹے مسئلے بناتے ہو؟ میں عمرہ کے لیے سیل کبیر کیا، احرام باندھا، میں نے صحیح عمرہ کیا، بالکل صحیح عمرہ کیا۔ 10 شوال کو بغیر حلق کے حرم شریف آدمی، حلق کا کیا تعلق ہے حرم آنے سے؟ تعزیت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کوئی ضرورت نہیں، عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اگر کوئی دعا کرے تو کوئی حرج نہیں۔ صفا مروہ شروع کرتے ہوئے میں نے استلام کیا تھا، بعد میں نہیں کیا، ٹھیک کیا آپ نے۔ فجر کی قضا نماز ظہر کے فرض سے پہلے ادا کر لیں، بالکل اچھی بات ہے، جتنا جلدی ہو قضا کریں۔ نماز پڑھتے ہوئے بچہ اگر سجدے والی جگہ پہ بیٹھتے تو آپ ذرا 1 قدم ہٹ جائیں یا بچے کو ہٹا دیں۔ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، والدین اور سسرال کا گھر جو ہے وہ سرگودے میں ہے، 2-3 دن کے لیے پھر بھی آپ مسافر ہوں گی، نماز قصر پڑھیں گے۔ موبائل فون ایک ضرورت ہے، لیکن اس میں گندی باتیں استعمال نہ کریں، دین کے لیے استعمال کریں۔ دونوں میاں بیوی نے حج کا داخلہ کیا تھا، قرآن اندازی، لیکن
تمہارا نام نہیں آیا تھا تو ہم نے داخلے کی رقم استعمال کر لی. حج کے قریب چوتھی قرآن دادی میں ہمارا نام نکل آیا, داخلے کی رقم نہیں تھی, میں اکیلا حج پہ آ گیا ہوں. بہرحال آپ نے رقم داخل کی تھی, آپ کی بیوی پر بھی حج فرض ہو گیا. ہمیں کہا گیا ہے کہ کبوتروں کو جو دانہ گراتے ہیں وہاں سے کچھ جو کے دانے اٹھا کے لایا کریں. یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ اس جو کھانے سے عورت کو حمل ہو جاتا ہے, یعنی خامن سے نہیں ہوا کبوتر سے ہو جائے گا. تو پھر کبوتر پکڑ کے لے جاؤ, دانے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال اہل حدیث تو سب اہل حدیث ہیں, سب سے پکے اہل حدیث تو حنفی ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کیے ہیں. اگر خواتین اپنے بالوں کی صفائی جو ہے زیر ناف وہ ریزر سے بھی کر سکتی ہیں, بالکل کر سکتی ہیں. مقصد تو صفائی کرنا ہے, کسی چیز سے کریں. میری بیوی بیمار ہے, بچے پیدا کرنے کی قابل نہیں ہے, ہم نے رکاوٹ کے لیے کچھ مدت کے لیے روکا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال قادیانی شیعہ ان سے تعلق نہ رکھا کریں. باقی دنیا داری میں الیک سلیک ہوتی رہتی ہے. کہتے ہیں کہ بیوی کو اگر ایام حیض ہیں تو آدمی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے. جہاں بوسہ دو گے وہاں تو حیض نہیں ہوتا نا, کوئی حرج نہیں. یہ مذاق کی بات نہیں ہوتی. الحمدللہ ایک دفعہ حضور نے بی بی عائشہ سے فرمایا ناولینی الخمرۃ من المسجد, مسجد سے مصلی اٹھا کے مجھے دو. تو اس نے کہا انا حائض یا رسول اللہ, میں تو حیض میں ہوں. اور الحیضۃ لیست بیدک, کہ حیض تمہارے ہاتھوں میں ہے. پھر بی بی نے اٹھا کے دیا. تو یہ میں الحمدللہ کبھی کسی مسئلے میں مذاق نہیں کرتا, اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. تم جو ایسے الٹے پلٹے سوال پوچھتی ہو تو میں کیا کروں. جنانہ گئی عمرے کے لیے, احرام کے بعد گرمی دانوں والا پاؤڈر میں نے ڈال لیا بدن پہ. احرام کے بعد اگر اس پاؤڈر میں خوشبو تھی تو دم پڑ گئی. حدیبیہ جائیں یا جدہ, واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے. حرم میں سب بندی میں استقبال ضروری ہے کعبے کا. اگر ہم نے احرام باندھ کے عصر کے بعد نیت کر لی لیکن 2 رکعت جو ہے وہ بعد میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 رکعت پڑھنا وہ تو نفل ہے, پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے. بیوی سے محبت ہو جائے دعا کریں. تو تم نے شادی ہی کیوں کی جب محبت ہی نہیں ہے تمہیں؟ پھر جان چھڑا لو, معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں محبت ہے. میں حج تمتع کے لیے آیا, عمرہ کیا, طواف کیا, حج اسود کی بجائے غلط حتیم سے شروع کیا, پھر سعی کر لی. وہ طواف آپ کا ہوا ہی نہیں. جب طواف نہیں ہوا تو صفا بھی نہیں ہوئی. دوبارہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں. میں نے طواف زیارت کیا ہے لیکن خیال آیا کہ شاید 6 چکر لگائے تو ابھی دوبارہ کر لو. ایک عورت نے حیض کی حالت میں احرام کی نیت کی, پھر عمرہ کرنے سے پہلے ہم بستری بھی کر لی. ماشاءاللہ نے حیض میں ہم بستری کر لی. 2 لعنتیں اٹھائیں, ایک تو احرام میں گناہ ہے اور ایک حیض میں بھی گناہ ہے. اب توبہ بھی کرو, عمرہ بھی دوبارہ کرو, دم بھی ادا کرو. مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں لگتا میں کیا کروں. جمعہ کے دن صرف ایک جمعہ کا روزہ نہ رکھیں. اصولی بات یہ ہے کہ حکم ہے کہ سوموار پھر خمیس کا روزہ رکھیں. آپ کو شوق ہے تو خمیس بھی رکھیں, جمعہ بھی رکھیں. ریال یا اور کرنسی کا چینج کرنا بالکل جائز ہے. چینج کریں گے تو کام چلے گا نا.
ماں باپ اور بچوں میں پیار نہیں ہے، اللہم الف بین قلوبہم، یا لطیف و یا ودود پڑھ کے ان کے دعا کریں کہ اللہ ان کو محبت دے۔ میری دادی کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ شفا دے۔ 10 تاریخ کو میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کنکریاں نہیں ماری، کسی کو وکیل بنایا، پہلے بھی پوچھ چکے ہو، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ شیعہ کے تمام فرقے جو ہیں وہ حضرت علی کو خدا نہیں مانتے، یہ آپ کی بات، وہ صرف حضرت علی کو صحابہ سے افضل مانتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تفضیلی شیعہ۔ میری بیوی کو پتہ نہیں کیا ہے، سانس کی بیماری ہے، اللہ شفا دے۔ میاں بیوی کو ملنے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ تو واجب ہے، جو کہ دونوں جنب میں ہیں، ناپاک ہیں، اس میں ثواب کی کیا بات ہے؟ اگر میقات سے بغیر احرام کے گزر گیا، دم پڑ گئی، مدرسے اور مسجد کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، لیکن محتمم کو بتانا ضروری ہے تاکہ وہ اسی جگہ خرچ کرے جہاں زکوٰۃ کا محل ہے۔ بہرحال امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ مطاف کے کسی حصے میں کسی نبی کی قبر نہیں ہے، اگر انبیاء کی قبریں ہوتی ہیں حضور اوپر چلتے اس پر۔ میری بیوی کے سینے میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی بیمار رہتی ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ نام سے بیماری نہیں ہوتی۔ ہم صفا مروہ کر رہے تھے، تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، کوئی دم نہیں، پھر وضو کر کے مکمل کر لیں۔ لڑکی کی عمر لڑکے کی عمر سے زیادہ ہے، شادی کرنا مناسب ہے، استخارہ کر لیں، خیر ہو تو کر لیں، نہ ہو تو نہ کریں۔ میرے رشتہ دار بتی ہیں، وہ 11ویں اور میلاد میں چاول بھیجتے ہیں، وہ کسی غریبوں کو دے دیا کرو، خود نہ کھایا کرو۔ میرا بھتیجا بے گناہ جیل میں، اللہ آسان رہا فرمائے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، وہی دے دیتے ہیں آپ۔ حرم سے ویل چیئر لے کر واپسی کا وعدہ کیا، جب کوئی اور لے گیا، اب اس کی جگہ اور لے کر دے سکتے ہیں، بالکل دے۔ جب وعدہ کیا تو ان کو واپس کریں، آپ نے واپس نہیں کی تو آپ کے ذمہ واجب ہے۔ میں نفلی عمرے کے لیے جیرانہ گیا، لبیک نہیں پڑھی تو کوئی اللہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر عمرہ نہیں ہوا۔ مسجد قباء میں ایک دفعہ جا کے جتنے نوافل بھی پڑھیں صرف ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ حج کے بعد نفلی طواف کیے، طواف وداع سے پہلے طائف اور جدہ جا کر عمرے کیے، کوئی حرج نہیں، اب جب جائیں طواف وداع کر کے جائیں۔ نفلی عبادات میں حالت سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور سجدے کی دعا منظور ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن دعا وہ کریں جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے، جیسے حضور مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، یعنی وہ دعائیں مانگیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، اپنی زبان میں نہ شروع ہو جائیں۔ قرض سے چھٹکارے کے لیے روزانہ 2000 دفعہ استغفار پڑھا کریں۔ میرے بھائی کا مرشد جو ہے وہ میرے بھائی کو کہتا ہے سارے سال روزے رکھو، یہ ناجائز ہے سارا سال روزے رکھنا۔ حضور نے فرمایا انا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ محرم کے پہلے عشرے میں میاں بیوی مل سکتے، کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ تو شیعہ کا گڑا ہوا مسئلہ ہے نا، کہ ویسے ساری زندگی زنا کرتے رہو لیکن محرم کے 10 دن نہ کرو، ادھر متع حلال ہے، ادھر 10 دن محرم میں میاں بیوی کا ملنا بھی ناجائز ہے۔
جو آپ سرکاری بینک میں ملازم ہیں، ریٹائرمنٹ پہ آپ کو جو پیسے ملیں گے وہ آپ کے لیے حلال ہیں، آپ کو اپنی تنخواہ کا حق مل رہا ہے۔ والدہ کی صحت اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہن کے اچھے رشتے کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کریں۔ گھر میں بچے کی پریشانی، اللہ سب پریشانیاں دور کرے، اس کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ آدمی صاحب نصاب ہے، بیوی کے پاس 16 تولے سونا ہے، سال میں 4-5 مرتبہ استعمال کیا، بالکل اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، قیمت موجودہ ریٹ لگا کر اس کی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دیں۔ بینک جو قسطوں پہ گاڑی دیتے ہیں، بہرحال اگر وہ گاڑی ان کی ملکیت ہے پھر دیتے ہیں تو جائز ہے، اگر لون پہ پیسے دیے ہیں وہ ناجائز ہے۔ عبدالستار اپنا اللہ ان کو شفا دے اور اللہ ان کو بری عادتوں سے بچائے۔ بیٹی سلمہ کو تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری 2 سال کی بچی کی 3 دفعہ آنکھوں کی سرجری ہو چکی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جن کا اثر ہونے سے نماز پڑھنے نہیں دل، وہی میں نے بتایا نا، سورۃ البقرہ اس کو کہو کان میں لگا کے سنیں۔ جن کی ہدایت کی ضرورت کیا ہے، جب کو خدا جن کو دفع کرے۔ طواف وداع کر لیا ہے، میرے پاس ایک دن ابھی اور طواف کرتے رہیں، پھر آخری طواف خود بخود وداع ہو جائے گا۔ میری بیٹی کا نام ام ہانی تھا، اب ہانی یا نور رکھا ہے، وہ دونوں نام ٹھیک تھے، بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال میرا لڑکا ہے، نام پتہ نہیں کیا ریان ہے، اللہ اس کی مشکلات حل کرے۔ سلمان بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رضائی ماں ہے، اس کی سوتیلی بہن کی بیٹی سے وہ جائز ہے نکاح۔ حضرت ابو بکر 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے، 2 سال بڑے تھے، لیکن تحقیق یہی ہے کہ 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ ایک علماء نے لکھا ہے کہ وہم پڑا، چونکہ حضرت ابو بکر کی داڑھی سفید تھی اور مہندی لگی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ یہی بزرگ ہیں۔ جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ جو لوگ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت نصیب فرمائے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے عمرہ کیا، میں نے اپنے بال کٹوا دیے، بیوی نے بال کاٹنے سے پہلے جوں مار دی، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی ٹور والا کہے کہ 1 سال پہلے بکنگ کرا لو تو میں ریٹ کم لوں گا، کوئی حرج نہیں۔ طواف زیارت باقی ہے، عورت بستر پہ ہے، ویل چیئر پر بھی بیٹھ نہیں سکتی، آپریشن ہوا، بہرحال طواف زیارت کے بغیر اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو چاہے ویل چیئر کے بجائے اسٹریچر پر اٹھا کے کرا لیں، وہ ان کو کہیں اسپتال والوں کو، وہ خود اپنی ایمبولینس سے کروا دیں گے۔ میری بیوی کے بائیں پاؤں کے گھٹنے میں درد، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں، حج قران کی نیت کی تھی، احرام پتہ نہیں تھا احرام کھولے یا نہیں، تو کھول دیا، بہرحال تمتع ہو گیا۔ عمرہ کرنے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے۔ طواف اور عمرہ اگر مرحومین کے لیے کریں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک۔ حرم میں بھی زوال ہوتا ہے، حرم میں بھی غروب ہوتا ہے، حرم میں بھی طلوع ہوتا ہے، سب وقت ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں ناجائز، اللہ تبارک و تعالی بے گناہوں کو رہائی عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی مظلومین کی مدد کریں۔
اور آپ سب حضرات اللہ کے کعبے میں ہیں، جتنے دن اللہ نصیب کرے یا مدینہ شریف نصیب کرے، اپنے بھائیوں کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، اسی طرح مسلمان جہاں بھی ہیں ان پر جو ظلم ہو رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حال پہ رحم فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان مظلومین کی مدد فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنی قدرت سے خود سزا دیں، ورنہ ہم تو بالکل بیکار ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہم انصرہم، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ جھٹکے مجھے نہیں پتا جھٹکا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ لا تجعلنا مزغة للبالغین، لا تجعلنا عقدة للآكلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کے سازشوں سے نجات عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف روآتنا، اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف روآتنا۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، أنت المستعان وعليك البلاغ، أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔